وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک پوسٹر جو ہے دیا گیا ہے جس میں خواتین کا ایک جگہ جمع ہو کر کسی ہال میں، کسی فنکشن ہال میں جمع ہو کر ایک خاتون امام تراویح پڑھا رہی ہے، اور خواتین جمع ہو کر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ فیشن اب نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کافی شہروں میں۔ تو اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ کہاں تک صحیح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جب ایک سنت کو چھوڑا جاتا ہے تو ایک بدعت ظاہر ہوتی ہے، جس کو یہ قاعدہ یاد رکھ لیں۔ جہاں بھی سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سنت جہاں مٹتی ہے تو وہاں پر اس کی جگہ بدعت جگہ لیتی ہے، بدعت ظاہر ہوتی ہے۔ تو سنت بات یہ تھی کہ مسجدوں کے اندر خواتین کو الاؤ کیا جائے، ان کو باجماعت امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا انتظام کیا جائے۔ لیکن جو ہے برا ہو ان علماء کا جنہوں نے خواتین کو مسجدوں سے روک دیا، خواتین کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت دے دی، خواتین کو جہاں چاہیں جس فنکشن میں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن مسجد نہیں آ سکتے۔ تو یہ ظلم انہوں نے کیا کہ مسجدوں سے یہ خواتین روک دی گئیں۔ تو پھر جو ہے اس کی جگہ جو ہے یہ بدعت ظاہر ہوئی کہ جو ہے اب خواتین جو ہے خود ہی جو ہے اپنی جماعتیں بنا کر اپنے الگ الگ ہال جو ہے بک کر کے اس میں جو ہے یہ تراویح کا یا قیام اللیل کے جو ہے یہ نمازیں انہوں نے شروع کیں، جبکہ یہ ایک جو ہے بہت بڑی بدعت ہے جس نے جنم لیا ہے۔ در حقیقت سنت یہ ہے خواتین کے سلسلے میں کہ یا تو وہ امام کے پیچھے مسجد میں آ کر امام کے پیچھے ان نمازوں کو ادا کریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ خواتین پہنچتی تھی مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کرتی تھیں۔ تو خواتین کے لیے ہر مسجد میں ایک جو ہے ہر مسجد میں ان کے لیے خاص جگہ بنائی جائے جس میں خواتین کے لیے نمازوں کا انتظام ہو۔ اور خاص طور پر فجر اور عشاء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اجازت دی ہے، کیونکہ وہ اندھیرے میں جب آئیں تو جو ہے کوئی دیکھنے والا یا کہ جو ہے ان کو گھورنے والا یا جو فتنے والے مواقع اس وقت نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان نمازوں کے اندر خواتین شریک ہوا کرتی تھیں۔ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کے باندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو، یا اپنے شوہروں کو حکم دیا کہ ان کو نہ روکا جائے اگر وہ آنا چاہتی ہیں مسجد کو۔ لیکن اپنے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمائے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں، یعنی مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنے کا جو اجر ہے اس سے کہیں زیادہ اجر ان کو اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرنے میں ہے۔ تو اب یا تو وہ مسجد آ کر ادا کریں یا پھر جو ہے وہ اپنے ہی گھر کے اندر نماز ادا کریں، اپنے ہی گھر کے اندر۔ ممکن ہے خود کے گھر کی کچھ خواتین مل کر جماعت بنا لیں، جس طرح بعض صحابیات سے ثابت ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کی خواتین کو لے کر جماعت بنا لیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ لیکن گھر سے باہر نکل کر خواتین جمع ہو کر کسی ہال میں، کسی فنکشن ہال میں وہاں پر جماعت بنائیں، اس کی کسی بھی طرح شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ ایک نئی جو ہے ایک نئی بدعت ہے جس نے جنم لیا ہے۔ اور جب جو ہے ان سے یہ کہا گیا کہ مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر ادا کرنا، تاکہ جو ہے فتنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرنے کا موقع نہ ہو، تو اس وجہ سے اجر و ثواب کی زیادتی عورت کو اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ تو پھر کس طرح جائز ہوگا کہ کسی فنکشن ہال میں خواتین جمع ہوں اور وہاں جو ہے پورے جو ہے زینت کے ساتھ، پورے جو ہے بھڑکیلے لباس کے ساتھ، اور بعض جو خوشبوؤں کے ساتھ بھی حاضر ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہاں پر عورت اپنی آواز بلند کرے اور جو ہے نماز ادا کرے۔ یہ اس کی اجازت جو تھی خاتون کی امامت کی خود اس کے گھر کے اندر، اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ میں، نہ یہ کہ باہر نکل کر کہیں جماعت بنا کے وہاں جو ہے خواتین کو جمع کر کے وہاں جو ہے نماز ادا کی جائے۔ یہ نہ رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح کا کوئی عمل ثابت ہے، نہ صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس طرح کا کوئی عمل ثابت ہے کہ خواتین باہر جمع ہو کے کسی جگہ پر مختلف گھروں کے خواتین وہاں جمع ہو کر انہوں نے نماز ادا کی ہو۔ اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس فتنے سے
خواتین اپنے آپ کو بچائیں، یا تو مسجد محلے کی مسجد میں نماز ادا کریں، نہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی جو گھر کے جو خواتین ہیں، جیسے بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں یا جو ہے خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، جو گھر کی خواتین ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کوئی عورت جو ہے اگر امامت کر سکتی ہے تو امامت کر لے، قیام لیل کر سکتی ہے، تراویح پڑھا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر قرآن دیکھ کر بھی اگر پڑھانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے اس معاملے کے اندر، لیکن گھر کے اندر مقید رہے۔ گھر کے باہر جو فنکشن ہالز میں یا شادی ہالز میں اس طرح کا جمع ہونا، یہ جو ہے یہ فتنہ بھی ہے، بدعت بھی ہے، اور جو بدعت شروع کی جائے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی اچھی عبادت کیوں نہ ہو۔ جب وہ بدعت کے دائرے میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بدعت کو اسی بندے کے منہ پہ دے مارتے ہیں، اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا ایسی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور محفوظ رہیں اپنے گھروں کے اندر، اور اللہ سے دعا کریں، اللہ نیتوں پر اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر رہ کر جو عبادت خواتین کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مسجد سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمہاری تمام خواتین کو توفیق دے اور ہدایت پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔